یہ میڈیا آج کے دور میں ذہن سازی کیسے کرتا ہے کہ یہ لفظ ارطغرل جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ڈرامہ لگنے سے پہلے پاکستان میں کوئی بندہ یہ لفظ اتنی آسانی سے بول نہیں سکتا تھا سوائے قرۂ حضرات، لیکن بچہ بوڑھا اور بوڑھی خواتین بھی اس کو بڑی آسانی سے لے لیتی ہیں۔ یہ ذہن سازی کیسے ہو رہی ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ذہن سازی کا، کہ جب آپ کسی چیز کو حسن کا تڑکا لگا کے، گلیمر کا، اور ایک اچھے نفیس طریقے سے کیمروں کے سامنے جب آپ لے جاتے ہیں، ایک انتہائی دوسرے خوبصورت چہرے کے ساتھ اس آئیڈیا کی پروموشن، اس آئیڈیا کے لیے ایک ہمدردی پیدا کرتے ہوئے دیکھے گا، تو لامحالہ نہ چاہتے ہوئے اس کے لاشعور میں اس کی ہمدردی وہ امڑ آئے گی۔ زنا کو عام کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ہم جنس پرستی کی جو ہے وہ ایک ترویج ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو محبت ہے وہ اس کو نکاح کی قید، جنس کی قید اس میں آپ ڈالتے ہیں تو وہ اس کا جو حسن ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کو نکاح کی قید سے آزاد کیا جائے، جنس کی قید سے آزاد کیا جائے، بڑی ہی عمدگی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے بچوں کو بے حیائی کے کاموں کو نارمل کر کے پیش کیا گیا۔ اصل جو اس میں کمال دکھایا گیا، یعنی وہ کام جو قرآن و سنت کی روشنی میں اور ہماری مشرقی جو اخلاقی ہمارا ایک تہذیب اور ثقافت ہے نا بر صغیر کی اور پاکستان کی بالخصوص، ان میں وہ چیزیں انتہائی معیوب ہیں جو اس ڈرامے میں نارمل دکھائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ یہ میڈیا آج کے دور میں ذہن سازی کیسے کرتا ہے، اس حوالے سے آج کی اس گفتگو کا ہم خاص جو فوکس کریں گے اس حوالے سے کہ میڈیا ذہن سازی کیسے کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ لفظ ارطغرل جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ڈرامہ لگنے سے پہلے پاکستان میں کوئی بندہ یہ لفظ اتنی آسانی سے بول نہیں سکتا تھا سوائے قرۂ حضرات کے، لیکن بچہ بوڑھا اور بوڑھی خواتین بھی اس کو بڑی آسانی سے لے لیتی ہیں۔ یہ ایک پوری پریکٹس ایک میڈیا نے کروائی ہے، اور اس کے بعد بے شمار نوجوان جو ہیں وہ ترکی میں، انہوں نے ترکی کی طرف سفر کیا ہے، اور صرف اس وجہ سے وہ علاقہ دیکھنے کے لیے کہاں یہ فلمیں بنی، کہاں یہ ڈرامہ بنا ہے، اور اس سیٹ کو دیکھنے کے لیے انہوں نے لاکھوں روپے بھی لگا دیے ہیں۔ یعنی یہ ماحول ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان جو کہ نباز جسمانی طور پر بھی ہیں، معاشرتی طور پر بھی ہیں، ہماری مراد محترم جناب ڈاکٹر عزیر سرویہ صاحب۔ آپ جسمانی علاج کے بھی ماہر ہیں اور معاشرتی طور پر ہر طرح یہ نظر رکھتے ہیں، ہر مسئلے پر، ہر بیماری پر، معاشرتی ہر روگ پر ان کی نظر ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے معزز مہمان ہیں محترم جناب بلال بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ ذہن سازی کیسے ہو رہی ہے، آپ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں، اور یہ بڑا خطرناک ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے، بلکہ اب تو بوڑھی نسل کے لیے بھی، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے صرف وہ ڈرامے فلمیں دیکھنے۔ بلکہ جو آپ نے بوڑھی نسل کے اوپر جو فوکس کیا خصوصاً ارطغرل کے حوالے سے، اس سے یہ آپ کے سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے ویسے ہی میرے ذہن میں آ گیا کہ انسان دیکھیں جی حسن پرست ہوتا ہے۔ جی وہ تو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ویڈیوز اور معاملات چلے ہوئے ہیں حسن پرستی کے حوالے سے، تو دیکھیں کہ وہ لاہور میں ٹیم آئی تھی کس طرح لوگ جی تو بوڑھی خواتین بھی جب دیکھتی ہیں ترک مردوں کو، آپ نے دیکھا وہ تو حسین مرد ہیں، تو وہ ان کو بھی جو ہے وہ مردوں کو حسین کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اصل میں ہمارا موضوع بھی مردوں کے حوالے سے، عام طور پہ مرد عورتوں کو حسین کہتے ہیں، لیکن آپ نے مردوں کو حسین کہا۔ وہ جو ہے نا وہ سب لوگ جو ہے وہ اس کو، اس عبارت کو جو ہے نا وہ سمجھ گئے ہیں جو میں نے، تو جس طرح سے حسن پرستی کی ہم نے بات کی ہے اور سب لوگوں کو دیکھیں کہ پتہ چل گیا، جب آپ خوبصورت چہرے سامنے کرتے ہیں نا کیمروں کے، اور وہ خوبصورت چہرے چند کازز کو، چند آئیڈیاز کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس پروموشن کے ساتھ ایک پوری سٹوری ملحق ہو جاتی ہے جس میں وہ خوبصورت چہرے بطور ہیرو کے آتے ہیں، تو قدرتی بات یہ ہے کہ انسان کو ان آئیڈیاز سے جو وہ خوبصورت چہرے اپنے ایکشن سے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان آئیڈیاز کے ساتھ لوگوں کو دلچسپی، ہمدردی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ذہن سازی کا، اس کا مختصر ترین اور جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں جامع ترین جواب ہی یہ ہے
کہ جب آپ کسی چیز کو حسن کا تڑکا لگا کے گلیمر کا اور ایک اچھے نفیس طریقے سے کیمروں کے سامنے جب آپ لے جاتے ہیں تو اس سے جس شخص کو اس آئیڈیا سے نفرت بھی ہوگی نا جب وہ بطور آئیڈیا اس کو دیکھے گا، لیکن جب وہ اسکرین کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت چہرے کو ایک انتہائی دوسرے خوبصورت چہرے کے ساتھ اس آئیڈیا کی پروموشن، اس آئیڈیا کے لیے ایک ہمدردی پیدا کرتے ہوئے دیکھے گا تو لامحالہ نہ چاہتے ہوئے اس کے لاشعور میں اس کی ہمدردی وہ امڑ آئے گی۔ اصل میں آپ کی بات سے میں یہی واضح کر دوں ناظرین کے لیے کہ ہم نے یہ موضوع رکھا ہی اس لیے جس طرف آپ بات لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ آج کل جو ڈرامہ بہت مشہور ہو رہا ہے جس پہ تنقید بہت کم ہے اور اس کی تعریف خاص طبقے میں بہت زیادہ ہے، جس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، وہ ہے برزخ ڈرامہ۔ تو اسی کی طرف آپ نے ایک اشارہ بھی کیا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا واضح کریں گے۔ تو آپ کی یہ جو بات ہے کہ آپ ہیرو کو جیسے بھی پیش کر دیں گے ہمدردی، وہ جو مرضی کردار ادا کرے، دیکھنے والے کی ہمدردی اسی کے ساتھ رہنی ہے، اور ویلن چاہے اچھا کام بھی کر رہا ہو نا، وہ اپنے روپ میں وہ برا ہی لگنا ہے۔ تو لہذا اسی طریقے سے خوبصورت کر کے یہ جو برزخ ڈرامہ پیش کیا گیا ہے، اس کے کیا محرکات ہے پیچھے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کریں، پھر ہم بٹ صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، جو کردار سازی ہے نا، آپ میڈیا کا تو خیر ٹوٹل رول ہی ہے اور ان کا اوڑھنا بچھونا اور ان کی روزی روٹی ہے۔ ایک کردار کو جب آپ زیرو سے اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، جی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، کیمرے پہ وہ سارے مناظر فلمائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ظلم زیادتی والے، پھر وہ ان ظلموں زیادتیوں سے ابھرتا ہے، بطور ہیرو وہ اپنا ایک امیج قائم کر لیتا ہے، بلکہ ہیرو سے پہلے تھوڑی دیر وہ غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل وہ پتہ ہوتا ہے دیکھنے والے کو یہ ہیرو ہے، تو اس کے غلط کام بھی اچھے لگ رہے ہیں، اس کے غلط کام بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اپنے محبوب کے غلط کام اچھے لگتے ہیں نا، محبوب کے غلط کام کیوں اچھے لگتے ہیں کہ ایک دور میں آپ نے اس کے ساتھ بطور اس کے حسن کے یا کسی اور وجہ سے جو آپ کو اس کی کوئی خوبصورتی لگی ہوگی تو آپ اس کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں نا، تبھی تو اس کے برے کام اچھے لگتے ہیں۔ تو جب ایک دفعہ وہ اپنی امیج کو سیٹ کر لیتا ہے نا بطور ایک ہیرو کے کہ بھائی یہ اب ہیرو بن گیا ہے، اب ہیرو بننے کے بعد اس کو 7 خون معاف ہے، اب ہیرو بننے کے بعد وہ زنا کرے، وہ قتل کرے، وہ پھر اس کو کہیں گے تم قتل کرو ہو کہ قیامت کرو، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اچھا، ہم جیسا کوئی آدمی داڑھی والا، کوئی خطرناک نظر آنے والا، ٹھیک ہے، وہ اچھے کام بھی کر رہا ہوگا تو وہ رہے گا ولن ہی کہ یار ایتے ہے مولوی، ایتے ولن ہی ہے، انہیں تے کوئی نہ کوئی غلط کام ہی کرنا ہے۔ یہ پرابلم ہے کردار سازی کر کے ایک خاص آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کی۔ یہ جو برزخ ڈرامہ ہے، آپ تو مجھے پتہ ہے کہ دونوں ہمارے جو ہے نا وہ سیٹ کے اور ہماری ٹیم کے مولوی ہیں، میں کسی حد تک نیم مولوی یا غیر مولوی کی فہرست میں داخل ہوں۔ آپ کے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پڑھا ضرور ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں پڑھا ضرور ہے، میں نے بھی پورا نہیں دیکھا، لیکن میں نے شارٹس تو جو سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پر بڑے عام طور پہ وہ شیئر ہو رہے ہیں، ان کے اندر ہم جو موضوعات دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر زنا کو عام کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ہم جنس پرستی کی جو ہے وہ ایک ترویج ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو محبت ہے وہ اس کو نکاح کی قید، جنس کی قید اس میں آپ ڈالتے ہیں تو وہ اس کا جو حسن ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ محبت کا اصل حسن یہ ہے کہ وہ آزاد رہے، اس کو نکاح کی قید سے آزاد کیا جائے، جنس کی قید سے آزاد کیا جائے۔ اچھا، یہ اس کے تھیم ہیں جو اس کے اندر مسلسل چل رہے ہیں، اور اس کے کردار کی کردار سازی ایسی ہے کہ جب آپ ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو ان سے کراہت پیدا نہیں ہوتی، آپ ان کی محبت میں اور ان کے ہیروئزم میں بہتے ہوئے اس کے ان کاموں سے بھی آپ کو ہمدردی پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہی وہ باریک واردات ہے جس کی آپ نے بات کی۔ بالکل صحیح۔ پر صاحب آپ اس حوالے سے میں صحیح سے ایک تو ڈاکٹر صاحب کی 2 باتیں میں ذرا تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے ادارے خیال کر دوں۔ تو جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ حسین چہروں کو جب منظر عام پہ لایا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کیمرے میں تو اب اتنی طاقت ہے کہ وہ بدصورت کو بھی حسین بنا سکتا ہے۔ تو جب آپ ایک حسین چہرے کو کیمرے کے سامنے لاتے ہیں تو پھر وہ مصنوعی حسن اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ وہ جو آرٹیفیشل حسن ہوتا ہے وہ جب اوریجنل حسن کے ساتھ مل جاتا ہے تو ظاہر اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔
تو بہت سے ہماری عوام جو ہے نا وہ صرف حسن پرستی میں ہی ان کو جو ہے وہ قبول کر لیتی ہیں. بس ان کو میرا نہیں خیال کہ اس طرح مثلا جس طرح میں اگر ہم سیاست پہ زیادہ ہم بات ویسے نہیں کرتے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا بات کریں سیاسی اعتبار سے، تو عمران خان صاحب کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی شخصیت بہرحال یہ کوالٹی رکھتی ہے کہ لوگ ان کی شخصیت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے جو الفاظ یا ان کے کردار یا ان کی باتیں اس سے کوئی اتنا غرض نہیں ہوتا. شخصیت سے محبت اتنی ہو جاتی. وجہ کیا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. اسی طرح جو فلموں ڈراموں میں جب کوئی شخص جو ہے وہ فیمس ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اتنی لوگوں کو والہانہ سی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے جو ہے نا بس جو کہہ رہا ہے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اس کی ایک بڑی زندہ مثال ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی فلمیں ہیں یہ ہمارے جو فیمس ہے شاہ رخ خان، سلمان خان، تو آپ دیکھیں گے جب یہ ہیرو کا کردار ادا کرتے ہیں تو جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کرنے والی خاتون کو کبھی گھر سے بھگا کے لے کے جاتے ہیں، کبھی کسی نے اس کو برا کہا، اچھا کبھی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے خاندان کو مارتے ہوں، کبھی اس کے بھائی کو مارتے ہوں، کسی فلم میں اس کے باپ تک سے ٹکر لے لیتے ہوں، کبھی کسی نے اس کو برا کہا. نہیں، لوگ ہیرو کو ہی اچھا کہہ رہے ہوتے کہ واہ واہ واہ. اچھا عام حالات میں کوئی ایسے کرے گا تو وہ ہیرو بنے گا، عام حالات میں کوئی ایسے کرے گا تو وہ ویلن بنے گا. تو یہ بڑی اچھی ڈاکٹر ویسے بہت ساری ایسی فلمیں بھی ہیں جو پاکستان کے خلاف بنائی گئی ہیں، جی جی، لیکن دیکھنے والے کی ہمدردی اسی گروہ کے ساتھ ہوتی جو پاکستان کے خلاف، کیونکہ انہوں نے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا شروع سے ایک ذہن سازی کی ہوئی بالکل، اور اسی رو میں لے کے آ رہے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ جو پاکستانی ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ یہی وجہ ہے نا کہ بس وہ آئیڈیل بنا دیتے ہیں کسی کو اور زہر بھر دیا جاتا ہے. ہاں، اور اس کے بعد پھر وہ اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس سے انسان میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں پھر آپ اس کو برا کہنا آپ کے لیے وہ آپ اس کو جج نہیں کر سکتے، پیمانے پہ نہیں رکھ سکتے. بالکل صحیح. دوسری بات جو برزخ کا ڈرامہ ہے تو میرا خیال ہے کہ میں نے اس کے کچھ شارٹس دیکھے ہیں. پورا ڈرامہ تو ظاہر نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اتنا وقت ہوتا ہے، لیکن جو اس کے شارٹ کلپس لوگوں نے شیئر کیے ہیں تو اس میں جو تھیم دکھایا گیا ہے نا، جو بنیادی طور پہ بڑی ہی عمدگی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے بچوں کو بے حیائی کے کاموں کو نارمل کر کے پیش کیا گیا. اصل جو اس میں کمال دکھایا گیا یعنی وہ کام جو قرآن و سنت کی روشنی میں اور ہماری مشرقی جو اخلاقی ہمارا ایک تہذیب اور ثقافت ہے نا بر صغیر کی اور پاکستان کی بالخصوص، ان میں وہ چیزیں انتہائی معیوب ہیں جو اس ڈرامے میں نارمل دکھائی گئی. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ دو بچے ہیں اور وہ رات کو جا کے وہ ایک گلاس لگا کے تو اپنے بڑوں کے کمروں کی آوازیں سنتے ہیں. اچھا، وہ ایک بچی اس کو کہتی ہے کہ اندر سے پھر ایک خاص قسم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور بچی اس کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب میرے بابا زندہ تھے تو ماما کے کمرے سے بھی ایسی آوازیں آتی تھیں. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی خوفناک بات ہے. عام انسان اس طرح کی سوچ گوارا بھی نہیں کر سکتا، یعنی بندہ بات بھی اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا اس ڈرامے میں، مگر یہ دکھایا گیا. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں چھوٹے چھوٹے شارٹس کچھ ایسے دکھائے گئے ہیں کہ جن سے خام خواہ انسان کا ذہن اس طرف جائے. مثلا ایک مرد ہے وہ گاڑی پہ سوار ہو رہا ہے اور دوسرا مرد جو ہے وہ دوسری ڈور سے آتا ہے، تو جب وہ ڈور سے اس کو دیکھتا ہے تو وہ اب گاڑی پہ کھڑا ہے، تو اب وہ مرد کے خاص پرائیویٹ پارٹ کے اوپر کیمرے کو فوکس کیا جاتا ہے، یعنی دکھایا جا رہا ہے کیمرہ کہ اس آدمی کی نظر کہاں پہ ہے، اس کے وہاں پہ. اب یہ ایک چھوٹا سا سین ہے، سیکنڈز کا سین ہے، لیکن دیکھنے والے بچے، خواتین، ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اب جب جس مرد کو دیکھیں گے ویسے ہی دیکھیں گے کہ اس چیز کو بھی فوکس کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے، اور ابھی میرا خیال ہے اس کی قسطیں چل رہی ہیں، تو ایٹ دی اینڈ اس میں کوئی صوفیانہ بھی رنگ دکھایا جائے گا. اسلامک ٹچ ہے، اسلامک ٹچ نہیں، اسلامک نہیں اسے ہم کہیں گے کیونکہ اس کا نام نہیں، لوگ سمجھیں گے، لیکن صحیح صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بھی ظاہر ہے کہ ابھی 3-4-5 قسطیں آئیں، لیکن اس کا نام جو برزخ رکھا گیا نا، اس میں کوئی یہ جو لوگوں کے لیے ایک ہاٹ ٹاپک جادو ٹونا بھی ہے اور جنات کی دنیا، یہ بھی ایک بڑا ہاٹ ٹاپک. ایک تو اس میں اس ہاٹ ٹاپک کو آپ دیکھیے گا کہ فیوچر میں اگر اس کی قسطیں آئیں تو میرا یہ آئیڈیا شاید صحیح ہو کہ اس میں اس ہاٹ ٹاپک کو ٹچ کیا جائے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا کمبینیشن لائیں گے جس میں جنات
اور روحوں کا تصور, کیونکہ وہ جو انوائرمنٹ ہے نا ڈرونا سا, خوفناک سا, اور یہاں لاشیں دفن ہیں, مردے, ان کو گاؤں والوں سے ان کی جو لڑائی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں ہمارے ابا اجاد دفن, تو وہ اس طرف اس کو ڈرامے کو بیسیکلی اس طرف لے جائیں گے. لیکن اس ہاٹ پکچر میں اور اس جادو جنات میں وہ بڑی عمدگی کے ساتھ لوگوں کو بے حیائی کے کاموں کو نارمل کرتے چلے جائیں گے. ایک آخری سین کی بات بتا دوں کہ ایک بچہ جو ہے اس میں دکھایا گیا کہ وہ کسی کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا, اور اس کو بڑا ہی آسانی کے ساتھ ایک بتایا گیا کہ یہ کوئی نارمل سی بات انٹرٹینمنٹ ہے, نارمل سی بات. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہرحال پھر آگے جا کے ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے خطرناک ہو. ڈاکٹر صاحب یہ اس کا جو نام رکھا ہے نا, یہ بھی ایک جس طرح کے برزخ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, اس میں بھی کوئی خاص ایک طریقہ. اور دوسری بات یہ کہ اس ڈرامے میں پرانے دور کی کچھ باتیں اور نئے دور کی باتوں میں موازنہ بہت کیا گیا ہے, کہ وہ یعنی کہ جتنا پرانا سسٹم ہے نا اس کو چھوڑیں, اب نیا ذہن لے کر آئیں. اس میں یہ ایک بنیادی برطانیہ کے اندر پچھلے 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ جو چھوٹے لیول کی کلاسز ہیں نا اس میں جنسی تعلیم دینے کے لیے کچھ ہوا, تو جتنی مسلمان کمیونٹی انہوں نے احتجاج کیا اس میں ایک مسئلہ رہا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس طرح اس ملک میں ہم نہیں کر سکے, کامیاب نہیں ہوئے, بڑا احتجاج کا سامنا کرنا پڑا, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس طریقے سے میڈیا کے ذریعے وہ جنسی تعلیم کو, یعنی تھوڑا سا احتجاج ہوگا, جس طرح کہ اب احتجاج نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, تو اگلی قسط ہوگی یا اگلا کوئی بھی ڈرامہ یا فلم آئے گی وہ اس سے بڑھ کر ہوگی, کیونکہ یوز ٹو کر لیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں جو بات بلال بھائی نے کی اور آپ نے کی, میں اس کے اوپر ہی تھوڑا سا اس کو بلڈ کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں نا کسی بھی چیز کو رائج کرنے سے پہلے جو معاشرے کے لیے عمومی طور پہ قابل قبول نہ ہو, اس سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دکھایا جائے کہ یہ کوئی غلط یا ظلم پر مبنی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ کرنے والے لوگ یا اس میں ملوث لوگ تو بنیادی طور پہ خود مظلوم ہوتے ہیں. انسان کی نیچر یہ ہے, وہ سلیم الفطرت اللہ نے اس کو بنایا ہے اور اشرف المخلوقات ہے. قدرتی طور پہ جب دکھایا جاتا ہے نا کہ کوئی شخص یا کوئی کاز یا کوئی آئیڈیا مظلوم ہے, تو اس کی ہمدردی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہیرو بلڈنگ ہوگی, کریکٹر بلڈنگ ہوگی, جو کوئی آئیڈیا کنوے کرنا ہوگا, تو اس میں جس بندے نے وہ آئیڈیا جس کے تھرو کنوے ہوگا نا, پہلے اس کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں وابستہ کی جائیں گی. یہ دکھایا جائے گا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک مظلوم آدمی ہے, کیونکہ مظلوم کے ساتھ قدرتی طور پہ انسان کی ہمدردی وابستہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ کام کرے گا, فتح حاصل کرے گا, اور پھر اس کے بعد وہ آئیڈیا کنوے کرے گا. تو چونکہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے اور اس کے آئیڈیا کے ساتھ بھی پھر ہمدردی ڈیولپ کی جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے والے بچے جو بلال بھائی نے سینز بتائے ہیں, جب وہ بڑے ہوں گے ان کی ایک ذہن سازی مستقل اس قسم کے ایک آدھ ڈرامہ دیکھ کے ان کی ذہن سازی ہو چکی ہوگی کہ یار یہ کوئی ایسی باہر کی دنیا کی کوئی بات آؤٹ آف دا ورلڈ نہیں ہے, لوگ ہی کرتے ہیں ایسا, اور ایسا کرنے والے اکثر مظلوم بھی ہوتے ہیں. تو یار اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ آپ نے بات کہی کہ اس کا جو نام یہ برزخ رکھا گیا ہے, اب اس کے پیچھے بھی ایک آپ کو باریک واردات بتا دیتے ہیں. ان کی پوری مہم اس وقت مغرب کی یہ چل رہی ہے کہ لبرلزم اور لبرلزم کی جو مادر پدر آزادی اور اس سے ریلیٹڈ جو اقدار ہیں, یہ LGBTQ, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر ہم نے مذہب کو بالکل جھٹک دیا تو انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. انسانی فطرت کسی نہ کسی طور پہ نا مذہب کے ساتھ جڑی رہنا چاہتی ہے. انسانی فطرت کو آپ مطلق جو مادہ پرستی ہے نا اس پہ مشکل ہی مائل کر سکتے ہیں. صحیح. ایسا کیا جائے کہ روحانیت کو مذہب سے جو ہے نا وہ الگ کیا. اسپریچولزم یا اسپریچولیٹی, یہ کہا جائے کہ جو روحانیت ہے وہ مذہب کی پابند تو ہے ہی نہیں, جیسے محبت, جنس اور نکاح کی پابند نہیں جو اس میں دکھایا ہے, جی اسی طرح ہی روحانیت مذہب کی پابند نہیں, خدا کے قانون کی پابند نہیں, خدا کے کلام کی پابند نہیں. یہ جو طلاق ہے نا 2 چیزوں کی,
اور اس طلاق کے بعد جو واردات ڈل رہی ہے، اصل اہم وہ ہے جو برزخ کا لفظ ہے، یہ روحانیت، اور اس روحانیت کو مذہب سے الگ کر کے کہ جی روحانیت کو مذہب سے الگ کر کے دیکھیں کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک آدمی یا کوئی شخص جو ان کاموں میں پڑا ہوا ہے وہ روحانیت کے اعلیٰ اس پہ درجات پہ فائز نہیں ہو سکتا. صحیح. یہ میسیج ہے اور لوگوں کو یہ میسیج جا رہا ہے. یعنی انہوں نے ایک ہی تیر کے اندر نہ صرف لبرلزم LGBTQ بلکہ لوگوں کو مذہب بیزاری اور مذہب سے ہٹانے کا سارا بندوبست چند ایک ساتھ میں کر کے اور اینڈ پہ ریٹنگ لے کے پیسے جیب میں ڈال کے گھر چلے جانا. سب سے بڑی اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ یہ پتہ تھا ان کو کہ یہاں سے یہ چلنے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے چلایا ہی اس ہمسایہ ملک سے ہے اور ایسے چینل سے چلوایا ہے کہ جہاں سے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چلایا بھی انہوں نے ویب پہ، یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ اس کو یوز کر کے ٹول ہی وہ یوز کیا ہے جس پہ کسی طرح کے قوانین لاگو نہ ہوں، اس سے آزاد ہوں. تو یہ جو ذہن سازی ہے اس کو عوام تک کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا میسج کیا ہے کہ عوام کیا کرے، کس طرح سے بچے، اپنے آپ کو بچایا جائے؟ مثلاً بڑوں کے سامنے اب دیکھیں کتنے ہی ایسے سین ہیں کہ وہ شوہر کو خواتین وہ چپیڑے مار رہی ہیں، تھپڑ لگا رہی ہیں، اور اس میں ہمدردی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ عورت کے ساتھ ہوگی. پہلے اس کو اتنا مظلوم بنا دیا جائے، لیکن اس سے سوچ ایک ڈیولپ ہوتی ہے کہ شوہر کو پھینٹی لگائیں. بالکل اسی طریقے سے والدین کے گھر کو چھوڑ دیں، وقتی طور پہ والدین کو ناراض کر جائیں، آپ اپنی پسند کی جگہ پہ چلے جائیں جیسے بھی جا سکتی ہیں، بعد میں ایک عرصے کے بعد اس کو منا لیا جاتا ہے. بالکل. یعنی کہ ایک حل دیا ہے. تو اس پوری آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو کیسے بچایا جائے؟ آپ کیا کہتے ہیں سوال؟ دیکھیں اس میں 2 سجیشن ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے جو سب سے امیڈیٹ، جب کہیں آگ لگتی ہے نا تو 2 طریقے ہوتے ہیں، 2 کام کرنے کے ہوتے ہیں. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اس آگ سے بچا جائے اور اس کو فوری طور پہ بجھانے کے لیے اگر کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں. اور دوسرا جو سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ جب وہ آگ وقتی طور پہ آپ اس سے محفوظ ہو جائیں تو آپ ایسے بندوبست کریں کہ مستقبل میں آگ لگے ہی نا. ٹھیک ہے. تو جو شارٹ ٹرم کرنے کے کام ہیں نا وہ سب سے پہلے وہ یہ ہیں کہ اس قسم کی جو میڈیا کریشنز ہیں، جو تخلیقات ہیں جو آرٹ کے نام پہ کی جا رہی ہیں، جو آج سے پہلے پاکستانی جو اداکار اور اداکارائیں اور آرٹسٹس ہیں ان کو یہ جسارت نہیں تھی اور انہوں نے ایک چور دروازے سے گھس کے، تو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری جتنی بھی اب تک آزاد تھی اس میں یہ موضوعات نہیں آئے تھے. لوگ ہمیں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ڈرامے تو پہلے بھی بن رہے تھے، اب اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایک انچ کر کے جگہ لے رہے ہیں، اور یہ ایک ایک انچ کر کے جگہ لے کے یہ سارے گھر پہ قابض ہوں گے. جیسے ایک ریاست جو ہے وہ ہوئی ہے ہمارے سامنے جو مظالم کرنے والی، وہ ایک ایک انچ سے ہی بڑے تھے. بالکل. یہ ایک ایک انچ لیتے ہیں تو ہمیں روکنے والے آگے کہتے ہیں وہ یہ تو یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، تو آپ اس پہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو ان کے لیے ایک یہ جواب ہے، آپ نے سب سے پہلے شارٹ ٹرم میں یہ کرنا ہے کہ ان کی یہ جو جسارت ہے اس کو ہر فورم پہ ایڈریس کریں جیسے ہم اپنے فورم پہ کر رہے ہیں. تو جس فورم تک رسائی ہے، کسی کی عدالت تک ہے، کسی کی میڈیا تک ہے، کسی کی اپنے خاندان تک ہے. ہم دونوں ہمارے بھائی خطیب ہیں مسجد میں، آپ کی مساجد میں آنے والے جو نمازی ہیں ان تک ہے. جس فورم پہ رسائی ہے لوگوں کو بتائیں اور اویئرنیس پیدا کریں اور ہر فورم پہ اس کو چیلنج کریں. یہ ہے شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم کیا ہے؟ لانگ ٹرم یہ ہے کہ میڈیا کی جو پاور ہے اور ذہن سازی کا جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ جو اس کی ذہن سازی کی پوٹینشیل ہے، اس پوٹینشیل کو اور اس طاقت کو جو وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم استعمال کریں. ہم ایسے ذہن پیدا کریں کہ جو کرداروں کو، کریکٹرز کو بلڈ کر کے وہ آئیڈیلز لوگوں تک پہنچائیں جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچیں. بالکل صحیح. اس کے اندر ہمیں ان کی طرح گر کے اور اپنے آپ کو جو گند میں اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے صرف محنت کی ضرورت ہے اور ایک ول کی ضرورت ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ یہ اس طرف کو ہم آئیں کہ میڈیا کو ذہن سازی کے لیے جیسے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ استعمال کریں. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہم نے شروع میں جو بوڑھی خواتین کا فیوریٹ شو اور باقی لوگوں کا ارطغرل کی بات کی کہ آپ دیکھیں کہ ارطغرل میں جہاں اور چیزیں تھیں وہاں بہت کچھ مثبت بھی تھا. جی جی. اگر آپ اسی طرح کی کوئی چیز اس کو
پیش کریں اور لوگوں کو بتائیں سمجھائیں اور اپنی پوری ایک آلٹرنیٹ انڈسٹری بلڈ کریں. یہ لانگ ٹرم میں ان کے سامنے کھڑا ہوا ایک آپ یہ سمجھیں کہ پورا لشکر ہے جس کو انہوں نے ڈیفیٹ کرنا ہے, ہرانا ہے, تو پھر آگے آنا ہے اپنے ہمارے بچوں تک. بالکل صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم نے اس پہ پروگرام تو کر لیا کہ یہ برزخ ڈرامے کی ہے, اب اس میں کئی لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے لاکھوں میں چلے جائیں گے, تو اس کا کیا حل ہے کہ بچنا ہی چاہیے نا اس کا بھی. دیکھیں جو ایک ایسا جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی ہمارے ذریعے پتا چلے. نہیں دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ایک چیز اتنے بڑے پیمانے پہ پبلک ہو جاتی ہے نا, میں آپ کی مثال لے لیتے ہیں. جی جی. ابھی پچھلے دنوں ایک رائٹر ہیں صاحب, ان کی سب کو پتہ ہے, ایک ویڈیو ریلیز ہوئی. اگر میں نام نہیں بھی لیتا تو یہ ہمارے اس ریفرنس سے آپ کو بھی پتہ چل گیا, آپ کو بھی, اور ہر سننے والے کو پتہ ہے. جب ایک چیز اتنے بڑے پیمانے پہ پھیل جاتی ہے عوام میں, اگر آپ اس کا نام لیے بغیر اس کی نکیر کریں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے, تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بزدل. چلیے حضرت کو پھر ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے, سامعین اور ناظرین کے لیے, کہ وہ اس سے اوائڈ ہی کریں, اسے بچنا ہی چاہیے. تو اب یہ جو اس کے رائٹر ہیں بٹ صاحب, بلال صاحب کے, جو عاصم صاحب جو ان کے ہیں, اور جن کے عاصم عباسی صاحب, ہاں جی, اور ان کے دوسرے بھی جتنے اداکار ہیں, اور اداکار بھی ان کے اچھے سینئر اداکار ہیں تاکہ لوگوں کی کشش زیادہ ہو, تو ان سے کہا گیا ان پر اعتراض کروں کہ جن کو نہیں اچھا لگتا نہ دیکھیں. مجھے یاد ہے کہ جب میچ لگتا ہوتا تھا نا, تو میچ کے دوران جب کوئی وہ کمرشل آتا تھا اس میں, بلکہ میچ کے دوران جب ایسے ملک میں میچ ہوتا تھا جہاں پہ خواتین پوریاں ہوتی تھیں, فوراً آگے کمرشل کی وہ لگا دیتے تھے, پی ٹی وی پہ خاص طور پہ, اور جب وہ سین ختم ہوتا تھا پھر وہ ختم کرتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ نیوز کاسٹر کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا, وہ ختم کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے بلال صاحب کے ہمارے استاد تھے, وہ مالدیپ سے تھے, تو انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ یہ خواتین کو کیا ہو گیا ہے, پہلے یہ خبریں پڑھتی تھیں تو ان کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا, اب دوپٹہ بھی نہیں ہے. تو مشرف صاحب نے کہا تھا جس نے خبریں سننی ہیں سنیں, جس نے نہیں ہے سننی نہ سنیں, اور جس نے میچ دیکھنا ہے دیکھے. اب یہ پابندی ختم ہے, روشن خیالی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بالکل اس کو معیوب نہیں سمجھا تھا, اور کتنی کہاں تک پہنچ گئی ہے, لباس کہاں تک پہنچ گیا. تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جس نے دیکھنا ہے دیکھے, جس نے نہ دیکھنا تھا. تو کیا یہ ہٹ درمی نہیں ہے اس ملک میں؟ بلال صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ جتنے لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے ساتھ ایک تو ہم آواز ہونا چاہیے میرے خیال میں, یہ ایک بہت ضروری ہے. باقی اس کے حوالے سے اصل میں صحیح صاحب کچھ نا ذہن سازی کا کافی عرصے سے کی جا رہی ہے, اور ہمارے معاشرے میں ایک زہر یہ بھی جو ہے نا وہ ہمارے اذہان میں شامل کیا جا رہا ہے, انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو پروفیشنلزم ہے نا اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. اگر آپ پروفیشنلی ایک اداکار ہیں تو آپ کو اپنی اداکاری سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, آپ کو اپنی اداکاری سے میٹر ہونا چاہیے کہ آپ کی اداکاری اچھی ہو. ٹھیک ہے, آپ سے اداکاری میں بتوں کو سجدے کروائے جائیں, آپ سے اداکاری میں فحش کام کروایا جائے, کچھ بھی کروایا جائے, بھئی آپ اداکار ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ جب دو قومی نظریہ کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگاتے ہیں, یعنی اس کو نہیں مانتے یا دو قومی نظریہ کو مسمار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس میں سب سے آگے آپ کو شعراء نظر آئیں گے, فنکار نظر آئیں گے, وہ فن کے ماہر مصور نظر آئیں گے. کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ فنکار کا کوئی قوم نہیں ہوتی, فنکار کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا, اور نہ اس کی کوئی سرحد ہوتی ہے. فنکار ہندوستان کا ہو, فنکار ادھر کا ہو, دیکھیے آپ کے سب سے زیادہ شعراء ادھر جا کے جو ہے وہ شاعری کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی شاعری ہے کسی بھی ملک کی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. تو اس ڈرامے میں جو اصل میں ضمیر کو مردہ کر کے فنکاروں سے, پاکستانی فنکاروں سے کام لیا گیا ہے, وہ اسی تھیوری کے تحت لیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی فنکار سے پوچھیں گے نا کہ بھئی آپ کو شرم و حیا نہیں, آپ مسلمان ہیں اور قرآن کے اور احادیث کے واضح دھجیاں اڑائی ہیں آپ نے, تو وہ کہے گا جی ہم تو فنکار ہیں. فنکار کا کام ہے فن کا مظاہرہ کرنا, فنکار کو دوسری چیزیں الگ ہیں. لیکن یہ تو اب ہم جانتے ہیں نا کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قوانین کا پہلے پابند ہے, بعد میں اس کا فن ہے. ہر چیز تابع اللہ اور اس کے رسول کے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق کا مطلب یہی ہے, یعنی والدین کی خدمت کرنی ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کا کہیں تو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بیوی نے خاوند کی تابع داری کرنی ہے لیکن خاوند صلہ رحمی تو قطع رحمی میں بدلنے کے لیے کہے تو نہیں بات ماننی.
تو یہ تو ہمارا دین کا اصول ہے. لیکن ان لوگوں کے ہاں یہ مادہ پرستی کو آپ کہہ لیں, اس کو کسی بھی رنگ میں آپ دے لیں, تو وہ مذہب کو پروفیشنلزم سے بالکل جدا کر کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ بلکہ میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا آپ کے اس توسط سے کہ انڈیا نے انویسٹمنٹ کی, اداکار پاکستانی چنے, ٹھیک ہے, اور چلایا انڈیا نے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں کو ملانے والی کوئی تیسری طاقت ہے. بے شک یہ دونوں خود نہیں ملے, ایک نے انویسٹمنٹ کی, ایک نے اداکاری کی. اچھا, ٹارگٹ, یہ ایک اور بات بھی ہے, ٹارگٹ انڈین نہیں, ٹارگٹ پاکستانی. بالکل ٹھیک ہے, یعنی پاکستانی قوم ٹارگٹ ہے, اور کمبینیشن بڑا زبردست انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, اور قوت کوئی تیسری ہے جس نے اس کمبینیشن کے ذریعے سے پاکستانی قوم کو ٹارگٹ کیا ہے, کیونکہ ان کی نظر مستقبل پر بھی تھی. انہوں نے پتا تھا کہ یہ اے بی میڈیا والوں نے ویڈیو بنانی ہے, تو انہوں نے اس سارے کو کور کر کے بڑے اچھے انداز میں ہمارے ذہان میں, یہ تو نہیں پتا اگلا پروگرام میں کیا کرنا ہے. گوگل جس طرح, بلکہ پچھلی مجلس میں چیٹ جی پی ٹی کا جس طرح ڈاکٹر نے بتایا تھا, تو میرا تو خیال ہے کہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے نیچے سے بنیاد کس کلر کی پہنی ہے. اس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو انہوں نے تیسری قوت کی طرف اشارہ کیا, یہ قوت یقیناً وہی ہے جو ٹرانسجینڈر لے کر آئی ہے. تو اصل میں تو پروموٹ ٹرانسجینڈر کو کرنا ہے, اس کا واضح ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ مختصر سا پیغام. مختصراً جو ہے نا, اس کو پورے بات کا خلاصہ کلام یہ ہے. بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی نا, میڈیا کی طاقت, جنگ عظیم دوم, اور اس کے بعد جب امریکہ نے دیکھا کہ دوسری سپر پاور صرف روس ہے, تو آپ ان کے اس سارے دور کے جب 2 سپر پاورز تھیں روس کے ٹوٹنے تک, ان کے پورے میڈیا کا انالیسس کریں. اس میں ہر تیسری فلم میں جو ولن ہے نا وہ روسی ہوتا تھا. اگر وہ روسی نہیں ہوتا تھا, وہ امریکی ہوتا تھا, تو پتہ چلتا تھا کہ پیسے اس نے کسی روسی سے لیے ہوئے اسلحہ لینے کے لیے, لڑنے کے لیے. انہوں نے اس پورے دورانیے میں روس کا جو نظریہ کمیونزم کا تھا نا, اس کو تہس نہس کر کے ساری دنیا میں نا روسیوں کو بطور ولن انٹروڈیوس کروا دیا اپنے میڈیا کے ذریعے. اتنی طاقت تھی ہالی ووڈ کی. اس کے جانے کے بعد ان کو جو نئی کاز ملی پھیلانے کے لیے, وہ لبرلزم اور LGBTQ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں, نیٹ فلکس, امیزون, HBO, ڈزنی, ہاٹ اسٹار, یہ سارے میں نے مختصر نام لیے ہیں. اس میں ہر دوسرا یا تیسرا شو, اس میں جو ہیروز ہیں یا ان ہیروز کے جو دوست ہیں, خوبصورت لوگ, وہ آپ کو ہم جنس پرست نظر آئیں گے. لازمی چند کردار ایسے رکھے ہوئے ہیں جو ہم جنس پرست ہیں, جس کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. جو نیٹ فلکس دیکھ کے جنریشن بڑی ہو رہی ہے نا ہمارے انگریزی اسکولوں, ان کے لیے یہ بالکل ایک نارمل بات ہے. بالکل. اچھا, ان کو پتہ ہے کہ کیسے یہ مہم بنانی ہوتی ہے. وہ اب اس چیز کے اوپر پورا یکسو ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے یہاں پہ اس کو اسی طرح سے عام کیا ہے, یہ عام کرنے کا اس سے زیادہ مؤثر طریقہ اور ہے نہیں کسی چیز کو نارملائز کرنا. بالکل. اور انہوں نے جیسے بلال بھائی نے کہا, 2 دشمن قوموں کو سرمایہ کی طاقت سے اکٹھا کر کے اپنے نظریے کی ترویج کے لیے کیسے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے, یہ جو ڈرامہ برزخ ہے اس کے حوالے سے, اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں, یہ ہماری قوم کو کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, بڑے غور سے ملاحظہ کیجئے, سماعت کیجئے. ایک غیر ملکی نے دوسرے کسی ملک سے, یعنی کہ امریکن سے, ایک سے پوچھا, آپ عقل مند قوم کیسے ہیں, آپ اتنی عقل ہے کہ آپ نے پوری دنیا پہ راج کر رکھا ہے, یہ کیسے کر لیتے ہیں, اس کے پیچھے راز کیا ہے, اور آپ اتنا کچھ کر لیتے ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہوتی اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتے. تو اس امریکن نے جواب دیا کہ ہم نا ایک فش کھاتے ہیں, وہ فش تھوڑی سی مہنگی ہے, اس میں بڑی عقل آتی ہے. اب یہ بات کہہ کے وہ خاموش ہو گیا. اب دوسرا جو غیر ملکی تھا, اگرچہ کسی کنجوس سے تعلق رکھتا تھا, اس نے کہا نہیں یہ بتائیں, مجھے بھی کھلائیں. میں کہا نہیں ایسے نہیں ملتی ہے, اگر آپ کو بھی دے دی تو ہمارے پاس کیا رہا ہے. بہرحال اصرار کے بعد اس نے کہا جی $1000 لگے گا تو آپ کو بھی یہ فش کھلا دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ $1000 آپ دے دیں, لیکن کل شام کو میرے گھر آئیے گا, آپ کو یہ فش کھلا دیں گے. وہ اگلے دن شام کو اس کے گھر چلا گیا. ایک چھوٹی سی فش تھی, وہ اس نے کھا لی, جس کے اندر کوئی ذائقہ بھی نہیں تھا اور کوئی اس کے اندر لطف بھی نہیں آیا, ٹیسٹ بھی نہیں آیا. کھانے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہا اور اس نے امریکن سے کہا
یار آپ نے $1000 لے لیا ہے اور اس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں آیا, کوئی ٹیسٹ نہیں آیا, تو یہ کیا ہے, کہیں آپ نے مجھے بیوقوف تو نہیں بنایا؟ اس نے کہا دیکھا آپ نے فش کھائی ہے, تھوڑی دیر میں عقل آ گئی ہے. لہٰذا ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے, پھر چھوٹی سی بے ذائقہ, بد ذائقہ, اور پیسے بھی وہ کما رہے ہیں اور ہمیں استعمال بھی کر رہے ہیں. ہمیں فش کھانے سے پہلے عقل مند ہو جانا چاہیے. اپنا خیال رکھیے, اپنی اولادوں کا خیال رکھیے. بہت شکریہ.